اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضران محترم، ناظرین اکرام، یہ ایام، یہ مہینہ روزہ، عبادت، توبہ، استغفار، بندگی، اطاعت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان کے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے۔ جو دوسرے دنوں میں نماز پڑھتا تھا یا دیگر نیک کام کرتا تھا تو اس مہینے میں اس کے اعمال نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا جو دوسرے مہینے میں تلاوت قرآن مجید کرتا تھا تو اس مہینے میں زیادہ کرتا ہے، دیگر مستحبی نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، دیگر موقع پہ اور سحر کے وقت جو ہے استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دیگر دعائیں جو موجود ہیں۔ خاص طور سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا پڑھتا ہے، اور باقی دن جو گزر گئے ہیں پروردگار ہم سب کے، آپ ناظرین اکرام تمام مومنین کے اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، تیسرا عشرہ ہے اور آخری عشرہ، اور یہ دن بھی گزر رہے ہیں، اور آج کی شب جو شب قدر ہے، اس شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شب جہنی بھی کہتے ہیں اس شب کو، اور اس وجہ سے کہ عبداللہ بن جہنی تھے، وہ مدینے سے دور رہتے تھے، اور بہت سے غلام تھے ان کے پاس، جو ہے جانور وغیرہ بہت سی چیزیں تھیں۔ تو وہ ایک روز رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تینوں جو شب قدر ہے، ہم جو ہے مدینے سے دور رہتے ہیں، شہر سے دور رہتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے جانور ہے، بہت سے غلام ہیں، تمام چیز، اور ہم جو ہے تینوں شب جو ہے ہم نہیں آ سکتے، اس لیے دور بھی ہیں، اور کس طریقے سے ہم تمام جانور، غلام، یہ سب چیز لے کر حاضر ہوں، لہذا آپ فرمائیں کہ ہم جو ہے کہ شب حاضر ہو جایا کریں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ شب 23، یعنی آج کی شب کی، جسے عرف عام میں شب جہنی بھی کہتے ہیں، شب قدر۔ تو آج کی شب کی جو شب قدر کی یہ آخری شب، آخری شب قدر ہے، اور اس شب میں ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ بندگی اور عبادت کریں، اور اس شب میں کچھ ہے تبھی تو شب قدر ہے نا، شب قدر، شب معراج، شب برات ہے نا، یہ تمام جو ہے لیل، یہ ذکر ہے۔ تو آج کی شب اگر انسان عبادت کر رہا ہے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی جو ہے 83 سال ہو جائیں گے، 83 84 سال، یعنی آج کی شب جو ہے اتنے سالوں پہ بھاری ہے، 83 سال پہ 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ اگر آج کی شب عبادت کرے۔ روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے صرف جگے گا، بیدار رہے گا، تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ اب جو ہے کتنا بہتر ہوگا کہ عبادت کے ساتھ جو ہے انسان بیدار رہے، اور اس شب کے لیے یہ ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح کا، ملائکہ جمع ایک دو نہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ آتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت، تو ہم بارش کے قطروں کو شمار نہیں کر پاتے، تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔
ملائکہ آتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وحی کا سلسلہ جو ہے ابھی بھی جاری ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں جو ہے ظاہری طور پہ تھا، لیکن ابھی بھی باطنی طور پہ سلسلہ جاری ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ کی آخری حجت وقت کے امام زمانہ علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے روایت میں کہ ملائکہ جو ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے، آوازیں آتی ہیں۔ ہے کوئی شخص جو بیمار، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے، ہے کوئی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہوں، تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، آج کی شب کی بہت اہمیت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آج کی شب بھی جو ہے باقی شبوں کی طرح گزر جائے۔ اس لیے یہ شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کا نزول ہے، اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، اور اگر انسان جو ہے ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس مہینے میں، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے جو ہے دوسرے مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے، اتنا جو ہے اسے ثواب ملے گا۔ یعنی اس مہینے میں پروردگار جو ہے معمولی عمل پہ بھی عظیم ثواب دے رہا ہے۔ تو یہ مہینہ اور آج کی شب کی جو شب قدر ہے، لہذا غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں مستحب غسل جو ہے بے شمار ہیں، اور آج کی شب ہے نا، یا غروب یا آفتاب سے پہلے انسان جو ہے وہ غسل کرے، اور شب میں جو دعائیں ہیں، دیکھیں اگر کوئی شخص دعا وغیرہ ہے نا نہ پڑھ سکتا ہو، مجبور ہے، تو اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہے نا، جتنا ہو سکے استغفار کی تسبیح پڑھے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجے۔ تو آج کے شب کے لیے یہ ہے کہ سورہ قدر پڑھے، جتنا ہو سکے 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، زیادہ سے زیادہ جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے، اور جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اللہم کل، جتنا ہو سکے، جتنا پڑھ سکتا ہو وہ جو ہے اللہم کل پڑھے، صلوات پڑھے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے، ہے نا، جتنا ہو سکتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے، صلوات بھیجے، سورہ قدر 1000 مرتبہ پڑھے، اور دعائیں پڑھے، دعائے توبہ پڑھے، دعائے مکارم الاخلاق، ہے نا، یہ دعائے مکارم اخلاق پڑھے، اور بہت زیادہ ثواب ہے کہ سورہ عنکبوت، سورہ روم، اس کے لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ جو یہ تلاوت کرے گا آج کی شب تو وہ جنت میں جائے گا۔ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان، سورہ حامی، تو ان سورہ کی تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے برکت نماز ہے کہ جو تینوں شبوں میں تھی کہ 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، توحید 2 رکعت نماز ہے، اور باقی جو ہے وہی قرآنی عمل جو ہے
سر پہ قرآن رکھ کے معصومین علیہ السلام پروردگار کا نام لے کر 10 مرتبہ یہ جو ہے عمل انجام دے. اور آج کی شب انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی رحمت کو ہے نا اپنی طرف جذب کرے. ایسا نہ ہو کہ آج کی شب بھی اس کی رحمت سے محروم رہ جائے. یعنی یہ جو تقدیر ساز راتیں ہیں جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں جو ہے موت کا وقت معین ہوتا ہے، تمام چیزیں جو ہے یہ جو تقدیر ساز راتیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس شب سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. خود معصومین نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے محروم ہے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ حقیقی محروم وہ ہے کہ جو آج کی شب سے محروم ہو جائے. حقیقی محروم وہ ہے، یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان چاہے تو سعادت مند بن جائے. آج کی شب توبہ اور استغفار اور دعا کر کے انسان چاہے تو اپنی دنیا کو بھی سنوار لے، اپنی آخرت کو بھی سنوار لے. یعنی انسان چاہے یعنی خود اس کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان چاہے تو سعادت مند بن جائے، چاہے تو سعادت مند نہ ہو، اس کے اختیار میں ہے. یہ خاص طور سے ان شبوں میں استفادہ کرے کہ پروردگار کا شکر بجا لائے، کہ پروردگار کا شکر ہے کہ پروردگار نے زندگی دی ہے، صحت دیا ہے، تاکہ ہم اس شب سے استفادہ کر سکیں. اور تلاوت قرآن مجید کی شب میں قرآن نازل ہوا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرے. دیکھیں، اگر ذکر اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر انسان کوئی شخص تلاوت قرآن مجید نہ کر سکتا ہو، مجبور ہے نہ کر سکتا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سامنے رکھے، کھول لے اور اس کے حرفوں پہ نگاہ ڈالے، یا باوضو ہو کر جو ہے ان حرفوں پہ انگلی پھیرے کہ کچھ تو ثواب اسے ملے گا، اور تاکہ یہ انگلی جو ہے روز قیامت گواہی دے سکے، اس کے حروف پہ انگلی پھیرے. تو یہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں تلاوت قرآن مجید، اور یوں تو اس مہینے میں کرتے ہیں، لیکن جو ہے مسلسل جو ہے ہمیشہ تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے، مسلسل جو ہے ہر وقت. ایسا نہ ہو کہ تلاوت قرآن مجید جو ہے، قرآن جو ہے وہ بہترین جزدان بنا کر بہترین رحل بنا لے اور رکھ دے، اور یہ سوچے کہ قرآن جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے کہ جب کوئی مر گیا تو پڑھ لیں گے ثواب. نہیں، قرآن زندوں کے لیے ہے. بہترین رحل بنانا، بہترین آپ نے جزدان بنایا، یہ سب جو ہے اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر جو ہے صرف بنا کر رکھ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا. آپ سنتے رہتے ہیں نا، معصومین نے فرمایا قرآن جو ہے روز محشر شکایت کرے گا. تو اگر تلاوت قرآن مجید نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا. لہذا آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر دے، بہت دقیق ہے
کہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور ان کے شاگردوں نے نقل بھی کیا ہے کہ جب یہ نجف اشرف میں تھے تو ان کی آنکھ لال ہو گئی، آنکھ آ گئی، آنکھ لال ہو گئی۔ جب آنکھ لال ہو گئی، آنکھ آ گئی، تو لوگ طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے آنکھوں کا معائنہ کیا، ان کی آنکھوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس نے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ جو ہے کچھ دن مطالعہ نہ کریں، تلاوت قرآن مجید نہ کریں، اس لیے کہ آنکھ جو ہے آپ کی آگے لال ہو گئی ہے، لہذا کچھ دن تلاوت قرآن مجید نہ کریں۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا تو فرمایا، آیت اللہ خمینی نے مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تلاوت قرآن مجید نہ کریں۔ کہا کہ آپ کی آنکھ آئی ہے کیوں؟ کہا کہ ہمیں تو اسی لیے آنکھ چاہیے تاکہ ہم تلاوت قرآن مجید کریں، ہمیں آنکھ اس لیے چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام اور آج کے شب کی جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے، وہ گروہ بدبخت ہے کہ جو آج کی شب پالے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ پائے۔ کہ جہاں انسان جو ہے ایک معمولی عمل بھی انجام دے گا تو پروردگار جو ہے اسے کثیر ثواب عنایت فرمائے گا۔ دیکھیں، انسان کو پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اس کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ یعنی گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت؟ رحمت جو ہے پروردگار کے غضب سے آگے آگے ہے، لہذا اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ دیکھیں، اگر انسان نے گناہ کیا ہے، انسان ہے، خاکی انسان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اسلام بھی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گناہوں کو دوسرے سے بیان کرو، جیسے مثلا دوسرے مذہب میں یا مثلا عیسائیوں یا دیگر مذہب میں کہ اپنے گناہوں کا ذکر کرو یا کسی کے پاس جاؤ تو کہو ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن جو ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم نے گناہ کیا ہے تو جاؤ مولوی کے پاس یا کسی کے پاس جو ہے جانے کے بعد جو ہے تم بیان کرو، نہیں، تم نے گناہ کیا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ یہاں جو ہے کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پروردگار کی بارگاہ میں آؤ، اور آنے کے بعد جو ہے توبہ اور استغفار کرو۔ دیکھیں، انسان اگر جو ہے گناہ کرتا ہے تو کسی کے پاس جائے کہ غلطی ہو گئی ہے نا، تو وہ سوال کرے گا غلطی کیوں کر دیا، یا مثلا جو ہے ہمارے پاس کیوں آئے۔ لیکن جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جائے تو پروردگار جو ہے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو ہے ہمارے پاس کیوں آ گئے، گناہ کیا تو کیوں آ گئے، بلکہ پروردگار جو ہے بلا رہا ہے، بعض و پرس نہیں کرے گا، یعنی توبہ کرے گا صدق کے دل سے، سچے دل سے، تو گناہوں کو
معاف کر دے گا۔ اور یہی جو ہے توبہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ انسان پشیمان ہو جائے، انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے، انسان کو احساس ہو جائے، انسان کو احساس ہو جائے کہ ہم سے جو ہے غلطی ہوئی ہے، یہی ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ پھر یہی توبہ ہے کہ ہم سے جو ہے یہ کام سرزد ہوا اور ہمیں جو ہے احساس ہو گیا، ہم جو ہے شرمندہ ہو گئے، ندامت ہوئی، پشیمان ہوئے، اور جو ہے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب اس کام کو نہیں کریں گے، تو پھر یہی جو ہے توبہ ہے، استغفار ہے کہ مصمم انسان جو ہے وہ ارادہ کر لے۔ اور توبہ کرنے کے بعد جب پروردگار کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ بتائیں کہ کہیں دنیا میں ایسی جگہ، ایسا دربار، ایسے لوگ ہو کہ انسان خطا کر دے اور خطا کرنے کے بعد اس کے پاس جائے تو وہ جو ہے خوش ہو؟ یہاں جو ہے پروردگار اس سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ پروردگار ستار العیوب ہے، وہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ فرمایا کہ انسان کہ تمہارے اندر بھی ہے نا وہی عادت ہونی چاہیے، اپنی اندر وہی عادت پیدا کرو، ہے نا، کہ جس طریقے سے پروردگار جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہی امید جو تم رکھتے ہو کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اسی طریقے سے تم بھی دوسروں کو معاف کر دو۔ اور فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر اللہ جو ہے ظاہر کر دے، تمہارے گناہوں کو یا پیشانی پہ ظاہر ہو جائے تو کوئی انسان جو ہے دوسرے انسان کو دفن نہ کرے۔ پروردگار جو ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کا مواخذہ پروردگار جو کرتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں تو کبھی کبھی انسان کو احساس نہیں ہوتا اس کے اثرات کا۔ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان حال رہتا ہے۔ جیسا کہ جناب شعیب کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ جو ہے معصیت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ ایک دن جناب شعیب سے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کے کوئی اثرات نہیں۔ تب جناب شعیب پہ اللہ کی وحی آئی کہ اسے کہہ دو کہ ہم ستار العیوب ہیں، ہم گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں لیکن جو ہے اس کا مواخذہ بھی کرتے ہیں، اور اس کا یہ مواخذہ کہ ہم نے جو ہے ظاہر نہیں کیا، بتایا نہیں، لیکن جب اس نے سوال کر دیا تو ہم بتاتے ہیں یہ جو عبادت کرتا ہے تو ہم نے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے، یعنی روح عبادت کو چھین لیا ہے۔ یہ جو ہے صرف ایک کھوکھلا عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، گناہوں کے جو اثرات ہیں انسان پہ ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا آج کی شب جو شب قدر ہے، شب لیلۃ القدر، قرآن کا نزول ہے، نازل ہوا قرآن، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح نازل ہوتے ہیں، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک ہے ان کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا ان شبوں سے ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو نیک حاجات اسے قبول فرما، جو بھی بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، اور خاص طور سے اس وبا اور اس بیماری اور مریضوں کے لیے خاص طور سے دعا بھی کریں ہر ایک کے لیے، پروردگار انہیں شفا کامل عنایت فرما۔
پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.